ایک عورت کے غیر مرد سے ناجائز تعلقات۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو وہ میت ساتھ گھسیٹی جاتی تھی، مگر اس کا ہاتھ نہ چھوٹا۔ وہاں جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ وہاں پر کھڑی تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا وہ سب کیا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ دن گزر گیا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، لیکن ابھی تک سب ویسا ہی تھا۔ آخرکار میت سے بدبو آنے لگی، اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورات کر کے ان سب کے بعد یہ طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کے اس میت سے جدا کر دیا جائے، اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہم اپنی خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر افسوس یہ سب بھی بے سود رہا۔ اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین نہیں کر سکتے، ہم یہ سب کرنے سے قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ اس بات کو امام مالک تک پہنچایا گیا کہ اس کیس کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس کے گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ تو غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس ایسا کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک نے دوبارہ پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ تو جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ استغفر اللہ۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی یہ نہیں سوچتے کہ کبھی کوئی ہم پر بھی تہمت لگا سکتا ہے۔ بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔